السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل برائٹ فیوچر۔ دوستو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی شخص اتنا خوش قسمت ہے کہ وہ صحیح وقت پر صحیح جگہ پر موجود تھا اور قسمت کی دیوی مہربان ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ کو صحیح وقت پہ صحیح جگہ ہونے کے ساتھ ساتھ صحیح انسان ہونا بھی ضروری ہے۔ جیسے زندگی میں غم آتے ہیں، خوشیاں آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، خوشخبری آتی ہے، بالکل ایسے ہی ہماری زندگی کے اندر اپورچونٹی بھی آتی ہے، مواقع بھی آتے ہیں، وہ آتے رہیں گے۔ کوئی نہ کوئی ایسا وقت ضرور آئے گا کہ آپ صحیح جگہ پر اور صحیح وقت پر ہوں گے، لیکن اس اپورچونٹی سے آپ فائدہ اس لیے نہیں اٹھا پائیں گے کہ آدمی صحیح نہیں تھا۔ اپنی طرف دھیان کریں، اپنے اوپر محنت کریں، اندر سے خود کو بدلیں، خود کو تیار کریں، کیونکہ بارش تو ہونی ہوتی ہے۔ جب بارش ہوگی تو زمین پر کیچڑ ہو جائے گا، اور اسی زمین میں پہلے سے آپ نے بیج بو کے رکھا ہوگا، تو جہاں فصل اگائے گی تو اپنے اندر دھیان کریں، اپنے اندر بیج بوئیں۔ اسی پیغام کے ساتھ آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ ہمارے بات اگر اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی سے نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹ۔ آج کی جو ہماری ایکٹیویٹی ہے ٹیسٹ یور سیلف چیپٹر 10 کی 10.4 ہے، اس کا پہلا کوسچن دیکھیے گا، سالٹ کو کیسے نام دیا جاتا ہے۔ بات یاد رکھیے گا کہ سالٹ کو متعلقہ ایسڈ اور بیسک ریڈیکل کے طور پر نام دیا جاتا ہے۔ متعلقہ ایسڈ اور بیسک ریڈیکل کے طور پر۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ہے NaOH پلس، ہمارے پاس ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے، تو یہ NaCl پلس H2O۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے سوڈیم ہائیڈروکسائڈ، اسے کاسٹک سوڈا بھی کہتے ہیں، سوڈیم ہائیڈروکسائڈ بھی کہتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ جسے ہائیڈروجن کلورائڈ بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ بیسک ریڈیکل، یہ بیس ہے ہمارے پاس سوڈیم، یہ اس کے ساتھ کلورین کے ساتھ ایسڈ ریڈیکل کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا تو بنے گا سوڈیم کلورائڈ۔ سوڈیم کلورائڈ یہ بیسک کیٹائن ہے، یہ بیسک اینائن ہے۔ یہ دیکھیں کہ سوڈیم کے اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے اور کلورین کے اوپر نیگیٹو چارج ہوتا ہے۔ ریئیکٹنٹ میں دیکھیں ہمارے پاس سوڈیم ہے اور ایک ہائیڈروکسا لائن ہے، OH نیگیٹو بنے گا، یہاں پہ کلورین ہے، اور ہائیڈروکلورک ایسڈ میں کلورین اور ہائیڈروجن پازیٹیو، تو یہ سوڈیم پازیٹیو کلورین نیگیٹو کے ساتھ ریئیکٹ کر کے سوڈیم کلورائڈ بنائے گا۔ تو اس بنا پر ان کو نام دیا جاتا ہے، یعنی کہ یہاں سے بیس سوڈیم اور یہاں سے ہائیڈروکلورک ایسڈ سے کلورین۔ تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ سالٹس کو متعلقہ ایسڈ اور بیسک ریڈیکل کے طور پر نام دیا جاتا ہے، اور اس کی ایگزامپل میں آپ یہ ایکویشن بھی لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ سالٹس کے نام جو زنک میٹل کے متوجہ ذیل ایسڈ کے ریئیکٹ کرنے سے بنتے ہیں۔ پہلا ہے ہمارے پاس نائٹرک ایسڈ۔ زنک جب بھی نائٹرک ایسڈ کے ساتھ ریئیکٹ کرے گی تو زنک نائٹریٹ بنے گا ہمارے پاس پروڈکٹ۔ زنک نائٹرک ایسڈ کے ساتھ ریئیکٹ کر کے زنک نائٹریٹ بناتی ہے۔ اسی طرح زنک فاسفورک ایسڈ کے ساتھ ریئیکٹ کر کے زنک فاسفیٹ بنائے گی، اور زنک ایسیٹک ایسڈ کے ساتھ ریئیکٹ کر کے زنک ایسیٹیٹ بنائے گی۔ مزید ہم اس کے ریئیکشن دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور کیا پروڈکٹ ہمارے پاس بنتا ہے۔ دوستو یہ دیکھو ہمارے پاس زنک ہے، زنک کے ساتھ اس نائٹرک ایسڈ ریئیکٹ کر رہا ہے تو زنک نائٹریٹ بنتا ہے، یہ ہمارے پاس پروڈکٹ۔ یہاں پر زنک کے 3 مول ہوتے ہیں، اور یہاں پہ نائٹرک ایسڈ کے 8 مول ہوتے ہیں، تو یہ ریئیکٹ کر کے ہمارے پاس بنتے ہیں زنک نائٹریٹ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ زنک نائٹریٹ۔ یہ ہمارے پاس ایکوس حالت میں ہوتا ہے، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ جو پروڈکٹ بنتا ہے وہ واٹر ہوتا ہے اور نائٹروجن آکسائڈ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ جب زنک فاسفورک ایسڈ کے ساتھ ریئیکٹ کرتی ہے تو ہمارے پاس بنتا ہے زنک فاسفیٹ۔ یہاں پہ بھی زنک کے 3 مالیکیول اور یہاں پہ 2 مالیکیول، یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ واٹر کے 4 مالیکیول بنتے ہیں پروڈکٹ میں، ہمارے واٹر کے 4 مالیکیول۔ اب ایکویشن یہ دیکھیں بیلنس ہے، 4 × 2 = 8 ہائیڈروجن کے، یہاں بھی 8 ہائیڈروجن کے ہیں۔ اسی طرح زنک کے دیکھیں 3 ادھر ہیں اور یہاں پہ
दो इधर اس کے فاسفورک ایسڈ کو ریئیکٹ کرے گا. یہاں پہ کتنے مالیکول بنیں گے ہمارے پاس؟ یہاں پہ 3 مالیکول بنیں گے. یہ ہمارے پاس کیا زنک فاسفیٹ، اور اس کے علاوہ ہائیڈروجن گیس بھی پروڈیوس ہوتی ہے. اس کے علاوہ جب زنک اسٹیک ایسڈ کے ساتھ ریئیکٹ کرتی ہے تو زنک ایسیٹیٹ بناتی ہے. کیا بناتے ہیں ہمارے پاس؟ زنک ایسیٹیٹ. یہاں پہ زنک ایسیٹیٹ کے اسٹیک ایسڈ کے 2 مول ہوتے ہیں ہمارے پاس. پروڈکٹ بنا ہے زنک ایسیٹیٹ، اور اس کے علاوہ ہائیڈروجن گیس پروڈیوس ہوئی ہے. تو اس طرح سے ہمارے پاس جو دوسرے شارٹ کوسچن ہے وہ کمپلیٹ ہوا. اسٹوڈنٹ نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس سالٹس نیوٹرل کمپاؤنڈ کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیے چارج کے حوالے سے سالٹس نیوٹرل کمپاؤنڈ ہوتے ہیں. اگرچہ یہ کیٹائن اور اینائن کی برابر تعداد سے مل کر نہیں بنے ہوتے، لیکن ان پہ پازیٹیو اور نیگیٹو چارج برابر ہوتے ہیں. چارج کے حوالے سے سالٹس کیا ہیں؟ نیوٹرل کمپاؤنڈ ہے. نیوٹرل کمپاؤنڈ ہیں. دوسری بات یہ کی کہ ان کے اوپر جو پازیٹیو اور نیگیٹو یعنی کہ کیٹائن اور اینائن کی برابر تعداد سے مل کر نہیں بنے ہوتے، لیکن ان پر پازیٹیو اور نیگیٹو چارج کی تعداد برابر ہوتی ہے. کیٹائن اور اینائن کی برابر تعداد سے مل کر نہیں بنے ہوتے. پازیٹیو اور نیگیٹو چارج کی تعداد برابر ہوتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیں سوڈیم کلورائڈ کے کیس میں دیکھیں NaCl، یہاں پہ بھی اس کا +1 ہے، اس کا -1 ہوتا ہے. چارج تو برابر ہے، ان میں این کی تعداد بھی برابر ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سالٹس نیوٹرل کمپاؤنڈ ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کیلشیم کلورائڈ کی بات کریں CaCl2، اب یہاں دیکھیں اس کے اوپر جو دو آئن ہیں کلورین کے 2 مالیکول ہیں، کیلشیم کا 1 مالیکول ہے، لیکن اس کے اوپر 2+ چارج ہوتا ہے. اس کے اوپر کلورین کا بھی 2 ہوگا، کیونکہ کلورین کے 2 مالیکول ہیں، 1 اور 1 2. کلورین پہ 1 اور -1 چارج ہوتا ہے، تو یعنی کہ اس کے بھی 2 چارج، اس کے بھی 2 چارج. تو یہی بات ہو رہی ہے کہ چارج کی تعداد برابر ہوتی ہے، لیکن ان میں پازیٹیو اور نیگیٹو یعنی کہ کیٹائن اور اینائن کی تعداد برابر نہیں ہوتی. اسٹوڈنٹ نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس کیلشیم سلفیٹ ڈائی ہائیڈریٹ اور کاپر سلفیٹ پینٹا ہائیڈریٹ میں واٹر آف کرسٹلائزیشن کی تعداد. آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، اس کو نیلا تھوتھا بھی کہتے ہیں، یہ کاپر سلفیٹ پینٹا ہائیڈریٹ کو. اب دیکھیں اس میں یہ 5 واٹر کے مالیکیول ہیں، اس میں یہ 2 واٹر کے مالیکیول ہیں. سالٹ کے ساتھ جو بھی ڈاٹ کے ساتھ واٹر کے مالیکیول ہوں اسے کہتے ہیں واٹر آف کرسٹلائزیشن یا واٹر آف کرسٹل. تو یہاں پہ 5 مالیکیول ہیں، یہاں پہ 2 مالیکیول ہیں، تو اس میں واٹر آف کرسٹلائزیشن کی تعداد کاپر سلفیٹ میں 5 ہے اور کیلشیم سلفیٹ میں 2 ہے. ہمارا لاسٹ کا کوسچن ہے ایسڈ اور میٹل کے درمیان ہونے والے ریئیکشن کا نام بتائیں اور کون سی گیس خارج ہوتی ہے، مثال دے کر وضاحت کریں. ایسڈ اور میٹل کے درمیان ہونے ریئیکشن، دیکھیے ایسڈ اور میٹل کے درمیان جو ڈسپلیسمنٹ ریئیکشن ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فرض کریں یہ میٹل زنک ہے ہمارے پاس، پلس ایسڈ ہے ہمارے پاس ہائیڈروکلورک ایسڈ HCl. یہ کیا ہے؟ میٹل ہے، اور یہ کیا ہے؟ ایسڈ ہے. تو جب ریئیکٹ کریں گے تو کیا بنے گا؟ زنک کلورائڈ پلس ہمارے پاس کون سی گیس خارج ہوگی؟ ہائیڈروجن گیس. سوری ایکویشن بیلنس ہے، کوئی بیلنس کر لیتے ہیں. یہاں پہ ہائیڈروکلورک سے 2 مالیکول ہوں گے، یہاں پہ بھی 2 مالیکول بنیں گے. تو زنک کلورائڈ اور ہمارے پاس گیس کون سی خارج ہوتی ہے؟ ہائیڈروجن گیس خارج ہوتی ہے. یہ ایرو کا نشان ہے، اس کا مطلب ہے ایوالو ہونا، یعنی کہ خارج ہونا، گیس خارج ہو رہی. فرض کریں ہمارے پاس ایک بیکر ہے، اس میں ہمارے پاس یہ ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے. تو یہاں پر جب ہم زنک میٹل کو اس کو اندر ڈالیں گے تو یہاں پہ کہ ببل کی شکل میں ہائیڈروجن گیس باہر کو جائے گی. اس عمل کو کہتے ہیں ڈسپلیسمنٹ ریئیکشن. اور زنک کلورین جو ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گی. ہمارے پاس پروڈکٹ کیا بنے گا؟ زنک کلورائڈ. تو یہ سب آج کا ہمارا لیکچر تھا. اگر آپ کو اس کے نوٹس چاہیے تو ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے گا، آپ کو نوٹس ہم پرووائڈ کریں گے. تھینک یو، ہمارے ساتھ جڑے رہے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.